جب آتی ہے تو میرے نبی استقبال میں اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. شان دیکھو فاطمہ کی، خود رسول اللہ اٹھ کے کھڑے ہو، پیشانی چومے، ہاتھ چومے، اپنی مسلک پہ بٹھائیں، اور جب جاتی ہیں تو بھی میرے نبی اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں. لیکن بات کیا ہے، جب علی کے گھر رخصت کیا تو تربیت ایسی ہے، ہاتھوں سے چکی چلاتی ہیں، چکی چلاتے چلاتے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئی. مولا علی نے کہا ایک دن کہ جاؤ اپنے والد سے جا کے کہہ دینا خادمائیں باندیاں آئی ہیں، تقسیم فرما رہے ہیں، تمہیں بھی دے دیں. گئیں، ابا حضور علی نے بھیجا ایک خادمہ مجھے بھی دے دے، ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے. میرے نبی نے عطا نہ فرمائی کہ فاطمہ تو نبی کی بیٹی ہے، صبر کر، تو نبی کی بیٹی ہے، صبر کر. ایسا نہ ہو آج تجھے میں خادمہ دے دوں گا تو کل کا مسلمان یہ دلیل بنا لے گا اپنے لیے. اللہ اکبر. میرے عزیزو دیکھو آج جو طلاق کا ماحول بنا ہوا ہے، طلاق کا مسائل کورٹ کچہری میں نہیں، علماء کے پاس جا کے حل کرائیے. لڑائی جھگڑے سے پہلے کسی عالم اور مفتی کے پاس جا کے مسائل کو حل کرائیے. یہ نوبت مت آنے دیجیے، اس لیے کہ طلاق میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. کتنی زندگیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں. کاش کہ میری قوم کے پاس ایجوکیشن ہوتی، تعلیم ہوتی. آج کتنے لوگ ہیں، مفتی صاحب قبلہ موجود ہیں، پوچھئے آپ طلاق دینے والا بندہ 3 طلاق دینے کے بعد آ کے کہتا مفتی صاحب کی صورت نکال دیجیے. کیوں، کیا کیا ہے آپ نے؟ کہا وہ میں نے طلاق دے دی. لیکن مفتی صاحب سچویشن یہ تھی کہ میں غصے میں تھا. سچویشن کیا تھی کہ میں نے بیوی کو طلاق دی اور میں غصے میں تھا. اب اس بے وقوف انسان سے پوچھو کون گلاب جامن کھلاتے ہوئے بیوی کو طلاق دیتا ہے؟ طلاق غصے ہی میں دی جاتی ہے. بہانہ مت بنائیے. میں آپ کو بتاؤں شرمندگی کی بات یہ ہے کتنے لوگوں نے بند کمرے میں بیوی کو طلاق دی اور انہوں نے دیکھا کہ کسی نے سنا نہیں ہے تو طلاق دینے کے بعد بھی آج تک 10 سال گزر گئے، بیوی اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہیں. یہ احساس نہیں کہ یہ زنا ہے، ناجائز و حرام ہے، اولاد پیدا ہونے والی حرامی کہلائے گی. یاد رکھیے گا، فکر اس بات کی نہیں ہے زمانہ دیکھ لے گا بے عزتی ہو جائے گی. فکر اس بات کی کیجئے کہ میری دنیا بھی تباہ ہو جائے گی، میری آخرت بھی تباہ ہو جائے گی. کاش کہ میری قوم کے بعد ایجوکیشن ہوتی، دین کی دنیا کی تعلیم ہوتی تو آج حالات اتنے بس سے بدتر ہوتے نہ چلے جاتے. آئیے مل کر آج عہد کیجئے ہم دنیا میں رہیں گے تو بے مقصد زندگی نہیں گزاریں گے بلکہ با مقصد زندگی گزاریں گے. اور میں اس پورے علاقے کے نوجوانوں سے، مجھے یہ نوجوان ایسا لگ رہا ہے ماشاءاللہ بڑے اچھے مزاج کے ہیں، کام کرنے والے ہیں، ان کے سینے میں احساس پیدا ہے، ملک کے حالات سے واقف ہے. اگر میں جو سمجھ رہا ہوں کہ آپ ملک کے حالات سے واقف ہیں تو بڑی محبت کے ساتھ گزارش کر کے جاؤں گا اپنے اس جوش کو ضائع مت جانے دیجیے، بلکہ اس جوش کے ساتھ ایک ٹیم بنائیے، ایک تحریک بنائیے، ایک کمیٹی بنائیے اور علماء کی نگرانی میں علاقے کے اندر قوم کا کام کیجیے. تم اسکول نہ جا سکے، کالج نہ جا سکے، تم وہ ڈگری نہ لے سکے، تم ہزاروں لاکھوں روپے ڈھول باجے ڈی جے میں خرچ کرتے ہو. ایک ایسا باضابطہ پورے 10 20 50 نوجوان مل کر ایک کمیٹی بناؤ اور کمیٹی بنانے کے بعد میں ایک ایسا فنڈ بناؤ کہ ہمارے شہر کے اندر، ہمارے علاقے کے اندر جب سال میں ایک بار کالج کا رزلٹ آئے گا تو ہماری قوم کا ہائی اسکول اور انٹر کے اندر جو بچہ ٹاپ کرے گا ہماری اس کمیٹی کے ذریعے اس کو 1 سال کی اسکالرشپ دی جائے گی. یہ کام بھی آج کے زمانے میں کیا جا سکتا ہے اور یہ اتنا بڑا کام ہے. اس غریب کے گھر جا کے کہیے بیٹا یہ بتا اب تو کہاں پڑھنے جانا چاہتا ہے، اس لیے کہ آپ نہیں پڑھ سکے، آپ کے حالات اتنے اچھے نہیں تھے. آج حالات ایسے ہیں، آپ کام دھندا کرتے ہیں، آپ کے پاس پیسے ہیں، پڑھنے کی عمر نکل چکی ہے تو کم سے کم کوشش کیجیے آپ کے خون پسینے کی کمائی سے اگر پوری قوم مل کر ایک بچہ میری قوم سے IPS بن گیا، ایک بچہ میری قوم سے ڈاکٹر بن گیا، ایک بچہ میری قوم سے پروفیسر بن گیا، ایک بچہ میری قوم سے MBBS بن گیا، ایک بچہ میری قوم سے پارلیمنٹ کی کرسی پر فخر کرتی نظر آیا، ایک بچہ بھی میری قوم سے تیار ہو گیا. مزاج یہ مت بنائیے کس کا بیٹا ہے، امیر کا کہ غریب کا کہ گورے کا کہ کالے کا، کہ ذات کیا ہے کہ برادری کیا ہے. نہیں، مسلمانوں نے کسی بھی دور میں ذات اور برادری کی بنیاد پر فیصلے نہیں کیے. مسلمانوں کا مزاج ہر زمانے میں یہی رہا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بنتا رہا اور نہ کوئی بنتا نواز. حضور سے اپنا رشتہ مضبوطی سے جوڑ لیجئے، دنیا آپ کو حضور کے در سے
دور کرنے کی کوشش کرے گی. دنیا کو یہ کہیے یہ حضور کا عشق ہماری روح کی طرح ہے، جب تک ہمارے جسم میں ہے تو یہ جان باقی ہے، اور جب یہ جسم سے نکل جائے گا جان باقی نہ رہے گی. اور امام اہل سنت کی زبان انداز میں کہو تو میرے امام نے کہا وہ جو نہ تھی تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. مجھے امید ہے اتنی ساری باتوں میں بہت ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی. کوشش کیجیے گا جو سمجھ میں آیا ہے پریکٹیکل اس کو اپنی زندگی میں شامل کیجیے. کوشش کیجیے سیاسی طور پر بھی اور سماجی طور پر بھی اور ایجوکیشن کے لیول پر بھی ذہن بھی دوڑائیے، محنت بھی کیجیے، کوشش بھی کیجیے. اور چلتے چلتے 1 منٹ کی بات، یہ جو ممبر پہ لوگ بیٹھے ہیں نا، میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں ان سے دشمنی مت کیجیے، ان کی بغاوت مت کیجیے، ان سے برائی مت کیجیے، چونکہ اس ملک کو آزاد کرانے کی مہم انہی لوگوں نے چلائی تھی. یہ انگریزوں کی چال تھی. جب انگریزوں نے دیکھا کہ مولانا حضرات نے مل کر ملک آزاد کرا لیا، ایک فتویٰ دیا، پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی، تو انہوں نے کہا ہم ایسا ماحول پیدا کریں گے کہ عوام اور علماء محبت کے ساتھ ایک جگہ جمع ہی نہ ہو پائے. آج کیا ہو رہا ہے؟ چائے کے ہوٹل پہ مسجد کے امام کی بات چل رہی ہے، برائی کے ساتھ اس کے عیب بیان کیے جا رہے ہیں. یاد رکھیے گا تمہاری اولاد ہے تو یہ مسجد کا امام بھی کسی کا لخت جگر نور نظر ہے، اس کے بھی ماں باپ ہیں، اس کے بھی گھر کے حالات ہیں، اس کی بھی اپنی زندگی ہے. کسی امام کے لیے جج مت بن جائیے. آپ گناہ کرتے ہیں، امام سے گناہ ہو گیا، آپ کو معاف کرنے والی ذات رب کی ہے تو ان کو بھی معاف کرنے والی ذات رب کی ہے. تمہارے 1 لاکھ گناہ معاف کرے گا تو کیا 10 گناہ ان کے معاف نہیں کرے گا؟ نہیں میرے عزیزوں، سینہ کشادہ کیجئے. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کے عیبوں پہ پردے ڈالے گا اللہ قیامت کے دن اس کے عیبوں پہ پردے ڈال دے گا. لوگوں کے عیب بیان کرنے کا مزاج پیدا مت کیجئے. نعرہ ہر زمانے میں یہی لگائیے اتحاد زندگی ہے، اختلاف موت ہے. جو قومیں متحد ہو جاتی ہیں ان کی اپنی ایک شناخت اور پہچان ہوتی ہے. علماء سے اپنا رشتہ مضبوط کیجئے اور اپنے سینوں کو کینے سے پاک کر لیجئے. حضور کے سچے غلام بن جائیے اور زمانے کے اندر ببانگے دہل گئیے. لہب میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا مہک سکی تو یہ سراغ لے کے چلے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار ہم نے جو سنا ہے اسے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صحبہ کوئی لفظ ہوئی ہو میں سب کو گواہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. اللہ اپنے محبوب کے صدقے میں معاف فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.